پہلی 14 آیات ہم نے کل پڑھی تھی، جس میں قیامت کے دن کا انکار کرنے والے کافروں کے اور قیامت کے دن کا تذکرہ تھا۔ آج کی آیات میں کلا انہا لظا کہ لوگوں یہ جہنم جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، انہا لظا یہ شعلے مارتی ہوئی آگ ہے، بڑی سخت ہے۔ نزاعۃ للشوا، نزع سے ہے کھینچنا، اسی سے ہم یہ لفظ قرآن ایک لفظ ہم آپ بھی استعمال کرتے ہیں، وقت نزع، وہ وقت جو انسان کی جان کنی کا ہوتا ہے۔ جب فرشتے انسان کی روح نکالتے ہیں تو کہتے ہیں وقت نزع ہے، نزع کا عالم۔ تو نزاعۃ یہ جہنم کھینچ نکالنے والی ہے، للشوا، للشوا کہتے ہیں انسان کے اندرونی جتنے اعضاء ہیں، یا کلیجے کے معنی میں آتا ہے کہ وہ کلیجے تک اس کو کھینچ کے نکال ڈالنے والی ہے۔ کتنی سختی ہے جہنم کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور وہ جہنم کلا انہا لظا بھڑکتی ہوئی جہنم ہے کہ جس کے بدلے میں اگر تم ساری دنیا کو بھی دینا چاہو گے، اپنے صاحبوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو اپنی جان بچانے کے بدلے میں پیش کر دو گے اور دینا چاہو گے، لیکن اگر تمہارے اپنے اعمال اور تمہارے کرتوت ٹھیک نہیں ہیں تو تم اس جہنم کی آگ کے چھولوں سے بچ نہیں سکتے۔ کلا انہا لظا یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا یہ اندر کے سارے اعضاء کو کھینچ لینے والی ہے، یہ کلیجوں کو کھینچ دینے والی ہے۔ یعنی دنیا کی آگ انسان کے صرف اوپر کے اعضاء پر اثر کرتی ہے، لیکن جہنم کی آگ انسان کے اندرونی اعضاء پر بھی اثر کرتی ہے، جس طرح سورۃ ہمزہ میں آتا ہے تطلع علی الافئدہ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہلے اثر کرتی ہے ڈائریکٹ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تدعو یہ جہنم پکارے گی، آواز لگائے گی ہر شخص کو، من ادبر وتولی، جس نے منہ پھیرا اور روگردانی کی، یعنی یہ خود جہنم جہنمیوں کو پکار رہی ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم اس وقت آواز لگائے گی، تدعو آواز لگائے گی، اے اللہ کے سرکش اور باغی کہاں ہو، تمہارا ٹھکانہ میں ہوں۔ مال کے جمع کرنے والے ناحق اور غلط طریقے سے کہاں ہے، میں ان کا ٹھکانہ ہوں۔ بدکاریوں کی طرف آگے بڑھنے والے کہاں ہیں، آج میں ان کا تدعو یہ جہنم پکارے گی، من ادبر وتولی۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری مخلوق ایسے اکٹھی ہوگی میدان محشر میں، جہنم ایسے اپنی گردن اوپر کرے گی اور لوگوں کو ایسے درمیان سے چن لے گی، ایسے جہنمی، یعنی لوگوں کے درمیان سے ان کو اٹھا لے گی، جیسے کرین سامان اٹھاتی ہے نا، کوئی چیز اٹھاتی ہے ایسے درمیان سے، ایسے جہنم ان لوگوں کو اچک لے گی۔ تدعو من ادبر وتولی وجمع فأوعى، جس نے مال جمع، کس کے لیے سخت سزا، جس نے مال کو جمع کیا، فأوعى اور اس مال کو سنبھال کے رکھا، اس مال کو سیدھ کر رکھا۔ مال جمع کرنے کے بارے میں کہ اس نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، مال کمانے میں جائز ہے ناجائز ہے، ٹھیک آ رہا ہے غلط آ رہا ہے، حرام کا ہے حلال کا ہے۔ اور یہی آج کے ہمارے جو سرمایہ دارانہ سوچ ہے، اور یہی کچھ یہ ہمارے جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں یہی کہتے ہیں، سوچ یہ پیسہ بناؤ، بینک بیلنس ہونا چاہیے، روپیہ ہونا چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہی کچھ آج برطانیہ، امریکہ اور جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں وہ یہی کہتے ہیں پیسہ ہونا چاہیے، اور وہی سوچ آج ہمارے ذہنوں کے اوپر بھی مسلط ہے۔
آج ہمارے ملک کا سرمایہ دار، صنعت کار اور ہمارے ملک کا جگیردار وٹیرا بھی، اس کی سوچ بھی یہی ہے کہ بس پیسہ بناؤ، تمہاری جیب میں پیسہ ہونا چاہیے. کہتے ہیں نا پیسے کو سلام ہے، کہتے ہیں نا غریب کو کون پوچھتا ہے، پیسے کو سلام ہے. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، لوگوں جو حلال ہے خذو، لے لو تم حلال کو، حلال طریقے سے کماؤ، کوئی ممانعت نہیں. کل جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مثالیں پیش کی. حلال طریقے سے جائز تجارت کرو، ملازمت کرو، کماؤ حلال طریقے سے. خذو ما حل، جو حلال ہے وہ تم لے لو، اور جو حرام ہے اس سے بچ جاؤ. لوگوں کے حقوق کے اوپر قبضہ نہ کرو، غریبوں کے حقوق نہ دباؤ، سود کا پیسہ نہ ہو، رشوت کا پیسہ نہ ہو، کسی کے ناجائز مال پر قبضہ نہ ہو، اپنے مال کو مشتبہ نہ کرو، حلال اور حرام کو آپس میں ملاوٹ نہ کرو. اگر تمہارا رزق حلال ہے واللہ اور وہ تھوڑا ہے، اللہ اس تھوڑے اور حلال رزق میں برکت عطا فرما دیں گے اور بڑے بڑے کام بھی کریں گے. اور اگر تمہارا رزق حرام کا ہے، بظاہر آدمی کما کر لیتا ہے، آج ہم کہتے ہیں نا برکت نہیں ہے، اور واقعتاً برکت نہیں ہے. صحیح کہتے ہیں، برکت ختم ہو چکی ہے. برکت کس چیز کا نام ہے؟ برکت اضافے کا نام نہیں ہے. برکت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آج آپ کے پاس لاکھوں روپے آ گئے. برکت اس چیز کا نام ہے کہ تھوڑی اور کم آمدنی میں اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے مسائل حل کر دیتے ہیں. ایک آدمی بظاہر غیر رشوت کا پیسہ لے کر آیا، رات کو گھر آیا، 2 لاکھ روپیہ لے کے آیا. نظر یہ آیا کہ پیسہ آیا ہے، 2 لاکھ روپیہ آیا ہے. لیکن جب وہ اپنے گھر سے ڈیوٹی سے گھر میں پہنچا، آگے آیا تو بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا آپس میں اس کے بیٹے کی یا گھر والوں کی ہمسایوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے. 2 لاکھ روپیہ لے کے آیا ہے، فوراً اس کو ڈاکٹروں کو دینا پڑ گیا. ایک ایک ٹیسٹ ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں، وہی ہزاروں میں لاکھوں میں چلا جاتا ہے. مریض بیمار ہو جاتا ہے، آپ کے روپیہ پیسہ موجود ہوتا ہے، کہہ رہے تھے یہ پیسہ، یہ دولت، یہ لے لو، ہمارا علاج کروا دو، جتنا مرضی ڈاکٹر سے کہتے ہیں پیسہ لے لو. یہ میرے دوست بیٹھے ہیں بھائی ریاض صاحب، آپ جانتے ہیں، ان کے ایک ساتھی تھے، اور بھلا صاحب، کیا نام تھا جی بھلا صاحب؟ عباد علی بھٹا صاحب. ہماری مسجد میں آتے تھے جمعہ کو. 2-3 رمضان پہلے میں نے مسجد کے اعلان کیا تھا فنڈ ریزنگ کا. اس نے کہا کار صاحب کیا ضرورت ہے بتاؤ، یہ سامنے بیٹھی. اور اس وقت اس نے رمضان میں 40,000 روپیہ دیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت، اللہ تعالیٰ آخرت کی منزل آسان فرمائے. عرض یہ کر رہا ہوں، روپیہ پیسہ دولت ہم برکت کس چیز میں سمجھتے ہیں. بڑا اچھا آدمی تھا، یہ دوست ہے، میرے ساتھ بھی آتے جب نماز میں ملتی تھی. ان کا اپنا گھر غالباً مرید کے میں ہے. انہوں نے اپنا نیا گھر بنایا ادھر رحمان گارڈن میں، اور نئی گاڑی لی بڑی اچھی. اس پرانے گھر سے کوئی سامان نئے گھر میں لے کر نہیں آئے تھے، سارا سامان انہوں نے لیا. نوجوان تھے، صحت مند. یہ میں آپ کو کہتا ہوں ادھر بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ اتنی جلدی اللہ تعالیٰ کیا چلا جائے. کیا ہوا، بیماریوں نے آ کے گھیر لیا. پورے لاہور میں ڈاکٹروں سے علاج کروایا ہے. یہ بھائی ریاض صاحب اس چیز کے گواہ ہیں، سامنے بیٹھے ہیں. ان کے دوست ہیں میرے ساتھ، تو ویسے کبھی مسجد میں ملا. ان کے دوستوں نے آفر کی، ان لوگوں نے کہی ڈاکٹروں سے کہ اس کا ایک بیماری کا علاج ہوتا ہے، جتنا پیسہ لگانا ہے ہم اس کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے تیار ہیں، پیسے کی کمی نہیں ہے، اس کی بیماری کا علاج ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. لیکن صحت کے خزانے کس کے پاس ہے؟ ڈاکٹر، دوائی. میں یہ سمجھ برکت، بھئی برکت یہ ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ اپنے محلے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، 300 کی دوائی لے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی میں تمہیں بڑے بڑے اخراجات سے بچا لیتے ہیں، اور اسی میں تمہارے لیے برکت بڑھ جاتی ہے. اللہ پاک صحت عطا فرما دیتے ہیں. برکت یہ ہے، یہ بے برکتی ہے، کما کے لے آئے، لڑائی ہو گئی، وہی پیسہ وکیلوں اور ججوں کو لگا رہے ہیں عدالتوں پر.
برکتشی ہے، اللہ پاک نے آپ کو بیماریوں سے محفوظ کر دیا. برکتشی ہے، اللہ پاک نے آپ کو لڑائی جھگڑے سے محفوظ کر دیا ہے. برکتشی ہے، اللہ پاک آپ کا روپیہ پیسہ کسی غلط جگہ پر نہیں خرچ ہونے دیتے ہیں. اب یہ برکت بے برکتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہو فصلیں پکی ہوئی ہیں، اٹھا رہے ہیں کچھ لوگ، کچھ اٹھانے کے قریب ہے. اور کل کی جو میں نے اپنے لوگوں سے ساتھیوں سے رابطہ ہوا ہے، لگاتار 24 گھنٹوں سے بارش ہو رہی ہے. گندم کی فصل برابر ہو چکی، چنے کی فصل اور بے موسمی فصلیں، یہ بے برکتی ہے. جب وقت تھا، جب موسم تھا، فصل کو ضرورت تھی، بارشیں رکی ہوتی. اب بالکل فصل پکی ہوئی تیار ہے اور اتنی بارشیں، تیار فصلیں، یہ بے برکتی ہے. انسان جمع کر کے رکھتے ہیں، وَجَمَعَ فَأَوْعَى، یہ مال جمع کر کے سین کر رکھتا ہے. فَأَوْعَى کہ یہ، اور اس کو پھر اکٹھا کرتا ہے. اوعا یہ لفظ میں نے یہ پناہ سے بنتے، یہ سمجھتا کہ یہ روپیہ پیسہ یہ دولت یہ مجھے بچا لے گی. اور آج کی یہ سرمایہ دارانہ سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے ہماری، یہ مسلمانوں کے اندر یہ پنپ گئی ہے. سود سے بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ یہ روپیہ اور پیسہ بڑھ رہا ہے، دولت بڑھ رہی ہے. رشوت سے یہی نظر آتا ہے کہ پیسے میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ سود اور رشوت اور حرام کی کمائی انسان کی دولت کو بڑھاتی نہیں ہے، یہ گھاٹے کی طرف لے کے جاتی ہے. وَجَمَعَ فَأَوْعَى، یہ مال کو جمع کرتا ہے اور اسے سنبھال کے رکھتا ہے. إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، بے شک انسان بے صبرا پیدا کیا گیا. بے صبری، جلد بازی، ایڈوانس. آج ہمارا تو ہر کام جلد بازی میں ہے نا، جو بھی اتنے ایڈوانس، اتنے جلد باز ہو گئے. ہر معاملے میں سفر کرنا ہے تو جلدی میں، نماز پڑھنی ہے تو جلدی میں، مسجد میں آیا تو گھر جانے میں جلدی. ہمارے اندر جلد بازی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی العجلۃ من الشیطان. اور آج ہم کتنے جلد باز ہیں، حتیٰ کہ ہماری اتنی ایڈوانس جلد بازی آ گئی ہے کہ اب تو ہمیں کھانے پینے کی چیزیں ریڈی میڈ ملتی ہیں. ہوٹل پر جاتے ہیں نا تو پہلے کہتے ہیں یار 20 منٹ سے زیادہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور آرڈر بھی کس چیز کا دیتے ہیں؟ مٹن اور بیف کا. اور 20-15 منٹ میں وہ تیار ہو کے آتا ہے. یہ ہمارے پاس جتنا آج سے پہلے تھے، یہ فاسٹ فوڈ جتنے آپ کو تیار شدہ ملتے ہیں، یہ ہماری صحت اور تندرستی کے لیے انتہائی بربادی کا سبب ہے. کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ آپ ایک برگر پکڑتے ہیں، کھاتے ہوئے جا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ جلد بازی نا، یہ بے صبری. وقت ہی نہیں ہے. پہلے کیا ہوتا تھا ہمارے گھروں میں؟ پرانے وقتوں میں یاد کرو، جب ہماری بڑی، ہماری مائیں کھانا پکاتی تھی، مٹی کی ہانڈی میں بنتا تھا اور کتنا وقت لگتا تھا اس کے بننے میں، اور وہ ایک پروسیس سے گزر کر آتا تھا. اب یہ سٹیم اور یہ ساری چیزیں، یہ انسان کی تباہی اور برباد، یہ جلد بازی ہے نا. یہ پریشر کوکر میں جو چیز ہم سالن بناتے ہیں کس لیے بنا رہے ہیں؟ اسی لیے نا کہ جلدی ہو جائے. اس جلد بازی نے ہمیں بیماریوں کا شکار کر دیا. صرف جسمانی بیمار نہیں ہوئے، اس وقت پوری قوم ذہنی بیمار ہو چکی ہے. ذہنی طور پر ہم بیمار ہو چکے ہیں. اور یہ انسان کی غذا کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. یہ بے صبری کا نتیجہ ہے. صبر نہیں ہے. پریشر کوکر میں ڈالو، جلدی کھانا تیار ہو جائے، فوری. صبر نہیں ہو سکتا ہم سے 10 منٹ. اس بے صبری نے ہماری زندگی سے اطمینان اور سکون کو نکال دیا. اس بے صبری نے، اب یہ جتنے ہم پیکنگ کھانے لے کر آتے ہیں، بے صبری تیار نہیں ہوتا، فوراً گئے تیار شدہ کھانا ایڈوانس ہوٹل پہ آرڈر دے رہے ہیں. اچھا، اب تو ہم اتنے ہو گئے ہیں بے صبرے کہ گھروں میں بھی تیار نہیں کرتے. اب رمضان کے دن ہے، سحری افطاری ہماری بہنیں، ہماری مائیں ہمارے گھروں میں تیار کرتے ہیں. بتاؤ نا، سحری تیار کرنے اور افطار تیار کرنے کے پر اجر اور ثواب نہیں ہے، لیکن پیک شدہ نہیں آ رہی. اب تو افطاریاں بھی پیک شدہ اور سحری بھی پیک شدہ آنا شروع ہو گئی. کس چیز کا نتیجہ؟ یہ جلد بازی، بے صبری. یہ آیت میری پوری اس زندگی کی ایک تصویر ہے. اس آیت کو سمجھو، میں ایسے نہیں پر آپ کو یہ باتیں بتا رہا. ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ کہہ رہے ہیں بے شک انسان تھر دلا، چھوٹے دل کا، اور ہلوعا کا معنی بے صبرا. صبر نہیں ہے.
ہر معاملے میں ہم جا رہے ہیں، راستے پہ جا رہے ہیں، ٹریفک کا ہجوم لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کو 2 منٹ بھی صبر نہیں ہوتا، اگلے آدمی کا گاڑی کا نقصان کر کے چلے جاتے ہیں۔ رکشے والا آ رہا ہے، 1 منٹ بھی صبر نہیں، آیا گاڑی کو ٹکر لگا۔ کتنے نوجوانوں کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس زندگی سے ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھا ہے، صرف بے صبری کی وجہ سے۔ ابھی پچھلے ہفتے میں آ رہا تھا سفر میں، گاڑی ہماری پیچھے تھی، ہمارے سے آگے ایک نوجوان ایسے چھلانگ لگائی، ایک دم رکشے میں لگا، ادھر ٹکر لگی اور اسی جگہ انا للہ و انا الیہ۔ موٹر سائیکل پر جا رہے، بے صبری، ہجوم ہے، رش ہے، لائن نہیں لگانی، بے ڈھنگ۔ اور پھر دوسرے لوگوں کے گھنٹوں وقت بھی ہم ضائع کرتے ہیں۔ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ کیوں بھائی میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نہیں کہہ رہا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بے صبرا پیدا کیا گیا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب پھر اسے تکلیف پہنچتی ہے، جزوعا، پھر کیا کرتے ہیں؟ شور مچاتے ہیں۔ اب تکلیف پہنچ گئی پھر شور ہوگا کرتا ہے، جزوعا، جزع فضا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور اگر اسے خیر ملے پھر یہ بخیل ہو جاتا ہے، مناع للخیر۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، بخیل بن گیا، مال مل گیا بخیل بن گیا، دولت مل گئی بخیل بن گیا۔ پہلے یہ کہتا ہے اللہ میرے پاس ہوتا میں بھی خرچ کر دیتا، جب مال مل جاتا ہے پھر ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ الا المصلین، ہاں اللہ نے بتا دیا چند لوگ ایسے ہیں جس معاشرے میں پاکیزہ کردار کے مالک ہیں، اچھے لوگ بھی اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، اچھی صفات والے ہیں۔ ان صفات کے حامل متصف انسان، ان میں سب سے پہلی خوبی وہ لوگ ہیں الا المصلین، جو مسجدوں کے نمازی ہیں۔ نماز پڑھنے والا نمازی، اس کے مال کے ساتھ ایسی محبت نہیں ہوگی جیسی بے نمازی۔ نماز پڑھ رہے اللہ کے سامنے آ گیا، وہ مال کو جمع کر کے سیدھ کر نہیں، اس پر آپنا اٹھانا نہیں رکھے گا، مال کو اپنا خدا نہیں بنا لے گا۔ الا المصلین، نمازی آدمی، وہ بے صبرا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نماز درس ہی صبر کا دیتی ہے۔ نماز کس چیز کا درس دیتی ہے؟ پھر بتائیں کس چیز کا؟ اور ہم سب سے زیادہ بے صبری نماز میں کرتے ہیں۔ آ جائیں ہفتے میں 1 دن آئے، خود روزانہ لیٹ ہو جائے، ہماری تکبیر رہ جائے، قاری صاحب کو 1 منٹ لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد میں 2 منٹ لیٹ ہو گئے، بے صبر۔ نماز صبر سکھاتی ہے، اب نماز میں صبر سیکھنا ہے، انتظار کرنا ہے، جماعت میں نماز پڑھنی ہے، پھر آپ پابند ہیں۔ امام کے ساتھ جب کھڑے ہو گئے ہیں، امام سے پہلے سلام نہیں پھیر سکتے، پھر امام کے آپ تابع ہیں، اس نے لمبی رکعت پڑھائی چھوٹی رکعت پڑھے، آپ امام کے ساتھ ہیں۔ مصلی، نماز ہمیں یہ پوری زندگی، نماز ایک پوری جو ہے انسان کی زندگی کے تربیت کا نظام ہے۔ آج ہم نماز کی ایک روٹین سمجھتے ہیں، ہماری نماز بھی رسم و رواج بن گئے، ورنہ نماز ایک پورا تربیتی نظام ہے۔ 5 وقت پابندی نماز کی، انسان کو وقت کی پابندی سے بناتی ہے۔ صف میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہونا، یہ نماز آپس میں یہ اتحاد اور اتفاق کا درس دیتی ہے۔ ہم پیچھے کھڑے ہیں، امام ایک امام ہمارا ہے، یہ اجتماعیت کی مثال ہے کہ مسلمان بھیڑوں کا کوئی ایک یہ ریور نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک امام ہوتا ہے۔ پھر امام سے پہلے رکوع اور سجدہ نہیں کرنا ہے، یہ امام کی اتباع کا درس ہے۔ پھر آپس میں پیار اور محبت کا درس ہے، پھر اخوت کا درس ہے۔ نماز پورا ایک ٹریننگ سینٹر ہے۔ ہم نے اس کو روٹین بنا لیا۔ الا المصلین، جو نمازی ہیں، الذین هم فی صلاتهم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں میں دائمون، مداومت اختیار کرتے ہیں، نمازوں کے پکے ہیں۔ والذین هم فی اموالهم حق معلوم، اور وہ لوگ کہ ان کے مالوں میں حق ہے جس کے بارے میں وہ جانتے ہیں۔ للسائل، سوال کرنے والوں کا بھی، والمحروم، اور محروم کا۔ اس کی مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ سوال کرنے والوں سے مراد ہے تو وہ لوگ ہیں جو مانگنے والے ہیں، اور محروم وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں لیکن مانگتے بھی نہیں۔ اور دوسرا سوال کرنے والے سائل اور محروم، اس سے مراد جیسے یتیم لوگ ہیں، مسافر لوگ ہیں، وہ سوال نہیں کرتے۔ للسائل، ایک آدمی نے سوال کر دیا اور ایک
मुफस्सिर ने तो बड़ी प्यारी तफसीर किया है कि लिस्साइल वल महरूम, साइल से मुराद तमाम इंसान है जो बोल के अपनी जरूरत बता सकते हैं, वल महरूम से मुराद वो तमाम बेजान मखलूक है जो इंसान से किसी चीज का तकाजा भी नहीं कर सकते। जैसे जानवर हैं, उनके भी तो हकूक है ना, वो महरूम में आते हैं। परिंदे रखे हैं, उनको खाना पीना देना, घर में बिल्ली पाली है, उसके खाने का इंतजाम करना है, तो इसलिए साल या कुल सवाल कर सकते हैं। महरूम जो बोल नहीं सकते उनका भी ये हक है। वल्लज़ीना युसद्दिक़ूना बियौमिद्दीन, ये वो लोग हैं इन सिफात के मुत्तसिफ ये क़यामत के दिन की तस्दीक करते हैं, और यही क़यामत का दिन इस सूरत का मरकज़ी मज़मून भी है। वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, ये नमाजी लोग, ये लोगों के हक अदा करने वाले, सैल को देने वाले, महरूम को देने वाले, क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले, ये अपने रब से डरने वाले, यानी आप अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद भी है, तवक्को भी है कि हमारा रब हमें मुआफ़ फरमा देगा, और अल्लाह के रब के अज़ाब से गैर मामूल भी नहीं है, अल्लाह के अज़ाब से डरते रहते। इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैर मामून, और लोगों तुम्हारे रब का अज़ाब है ऐसा कि उससे डरते रहना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको समझने अमल की तौफीक अता फरमाए।